ایک رپورٹ جاری کی تھی 2004 میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے. دنیا بھر میں 2004 میں لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کے جو کیسز رپورٹ ہوئے 27% تھے. ایسے ہی لڑکوں کے ساتھ جو کیسز رپورٹ ہوئے وہ 12% تھے. اور ہم اگر زیادتی کی وجوہات پر غور کریں تو ایک تو بہت سارے ہماری سوسائٹی میں بچے یا لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو ویب سائٹ پر جا کر سوشل ایپ پہ جا کر کسی تعلق کے ساتھ بن جاتی ہیں اور انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ سامنے جس کے ساتھ چیٹ ہو رہی ہے یا بات ہو رہی ہے وہ کیسا شخص ہے. ہو سکتا ہے وہ کسی گینگ میں شامل ہو، کسی جرائم پیشہ گروہ کا رکن ہو اور وہ اپنے کسی مذموم مقصد کے لیے انہیں استعمال کر رہا ہو. اور دوسری جو وجہ ہو سکتی ہے زیادتی کی، اکثر لوگ ہمارے معاشرے میں نشہ نہیں کرتے، اچھی بات ہے، لیکن کہیں کہیں کچھ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو نشہ آور ادویات یا شراب نوشی کا شکار ہوتے ہیں اور اس وجہ سے وہ کوئی ایسا کرائم کر دیتے ہیں، ایسی زیادتی یا ایسا جرم کر دیتے ہیں جسے ہم اسی فعل کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں کہ اس نے جنسی طور پر ہراساں کیا یا استعمال کیا. اس کے علاوہ منفی شخصی تربیت ہمارے معاشرے میں جو کی جاتی ہے، تعلیمی حوالے سے، سماجی حوالے سے، شخصی حوالے سے، تو وہ بھی بعد میں نقصان دہ ثابت ہوتی ہے کہ بچہ کسی غلط صحبت میں پڑ جاتا ہے. اس کے علاوہ والدین کی طرف سے بچوں کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. کچھ والدین بچوں کے ساتھ تشدد کرتے ہیں اور تشدد کے یہ جو واقعات ہیں بچوں کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں، یا بچہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے اور کسی نہ کسی جرم کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے. بچپن میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو زیادتی کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن وہ بتا نہیں پاتے کسی خوف کی وجہ سے اپنے گھر والوں کو، یا پولیس کیس کے طور پر رجسٹرڈ نہیں ہوتا ان کا جو ایشو ہے. تو ان کے اندر ایک طرح کا انتقامی جذبہ موجود ہوتا ہے جو انہیں احساس کمتری میں مبتلا کیے رہتا ہے. بڑے ہو کر یہی بچے اسی طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، جس حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں، بات کر رہا ہوں. جہالت یا پھر واجبی تعلیم بھی اس میں اپنا منفی کردار ادا کرتی ہے. ہمارے ہاں جینڈر بیسس پر جو ڈسکریمنیشن ہے، جو فرق ہے، صنفی امتیاز جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ مرد کا معاشرہ ہے اور عورت کو کمزور کیا جاتا ہے، اور زیادہ تر مرد جو ہے عورت کی جو ذہانت ہے اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں اور اس لیے اسے دبا کر رکھتے ہیں، یا پھر ان کا رویہ اپنے خواتین کے ساتھ بدتمیزی والا ہوتا ہے، جس کا نتیجہ بعد میں کسی غلط سمت، کسی جرم کی صورت میں مرتب ہوتا ہے. اس کے علاوہ مردوں، عورتوں، بچوں اور خواجہ سرا جو ہے ہمارے معاشرے میں، ان کے درمیان جو ایک تفاوت موجود ہے، جو تفریق موجود ہے، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ مرد حضرات خواجہ سراؤں کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ زیادتی کے مرتکب ہوتے ہیں. اور بہت سے خواجہ سرا، بہت سے کا مطلب ہے کہ 100 سے زیادہ خواجہ سرا صرف صبح سرحد میں قتل ہوئے ہیں گزشتہ اتوار میں، اور ان میں زیادہ تعداد جو تھی ان خواجہ سراؤں میں وہ فیمیل خواجہ سرا کی تھی. ایسے بہت سارے بچوں کے کیسز رپورٹ ہوئے گزشتہ سال. آپ نے دیکھا کہ زیادتی کے بعد انہیں قتل کیا گیا اور ان کی لاش ملی. اس کے علاوہ مردوں کے اندر جو احساس برتری ہے اسے کم کرنا ہوگا، اور مردوں اور عورتوں کو، خواجہ سرا کو جتنے بھی ہیں یا بچوں کو
ایک پیج پر لانا ہوگا جہاں برابری کا بحیثیت انسان برابری کا کنسیپٹ موجود ہو اور یہ سب ایک دوسرے کے معاون بنے، تو ان مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جنسی تشدد کی کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، جیسا کہ کہیں کسی خاتون کے ہاں اولاد کا نہ ہونا، یا کسی خاتون پر اس کے شوہر کی طرف سے تشدد کیا گیا ہو کہ وہ ہر صورت بچہ پیدا کرے، وہ نہ کرنا چاہتی ہو، اس کے ساتھ کوئی جسمانی مسائل ہوں، تو یہ بھی وجہ بن سکتی ہے۔ کسی کو ایڈز ہو، نفسیاتی طور پر سائیکولوجیکلی یہ بھی ایک ڈس آرڈر ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے کہ ایسا شخص سوچتا ہے کہ مجھے تو ایڈز ہو گیا، میں تو مر جاؤں گا، دوسرے لوگوں کو کیوں نہ منتقل کروں، تو وہ انتقام لینا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس طرح سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ سیکس زبردستی اس پر عمل ہوتا ہے اور زیادتی کرتے ہیں ایسے لوگ دوسرے معصوم لوگوں کے ساتھ۔ نفسیاتی الجھنیں یا ذہنی دباؤ بھی اس طرف لے کر آتا ہے۔ اڈلٹ جو لوگ ہیں، جو بالغ لوگ ہیں، بڑے، نیند کی کمی یا بے خوابی بھی اس کی وجہ بن سکتی ہے۔ خودکشی کے رجحانات اگر ہیں کہیں مرد میں یا عورت میں، لڑکیوں میں یا لڑکوں میں، تو وہ بھی اس طرح کا جرم سرزد کرنے کا یا ہونے کا باعث بنتے ہیں۔ عورتوں پر مردوں کی طرف سے بعض اوقات جنسی طور پر تشدد کیا جانا، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کے رد عمل کے طور پر خواتین کسی ایسی سرگرمی میں شامل ہو جائیں۔ نشہ و ادویات کا استعمال مردوں کے ہاں یا خواتین کے ہاں، یہ بھی ایسی وجہ ہو سکتا ہے۔ اور بعض اوقات جنسی زیادتی کے بعد کہیں کوئی ناجائز بچے کی پیدائش رپورٹ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں پیش آتے ہیں۔ تو آج جن امور پر ہم نے بات کی، یہ سبھی امور قابل غور ہیں کہ ہم ان پر توجہ دیں اور ان حقائق اور وجوہات پر نظر کریں جن کی وجہ سے معاشرے میں اس طرح کی برائیاں سامنے آتی ہیں جو ہماری نسلوں کو تباہ کرتی ہیں، ہمارے ہاں بچوں کی اموات کا سبب بنتی ہیں، عورتوں پر تشدد کا سبب بنتی ہیں، خاص طور پہ جو گھریلو ملازمین ہیں، ان ملازمین میں عورتیں بالخصوص، ان پر بھی گھریلو تشدد کی بہت ساری وارداتیں رپورٹ ہوتی ہیں تھانوں میں۔ تو یہ بھی ایک بڑی برائی ہے، جرم ہے کہ انسانوں کو غلام سمجھنا، اپنے گھر کا غلام سمجھنا، نوکروں کو اپنی پراپرٹی خیال کرتے ہوئے نقصان پہنچانا، ایسی پراپرٹی جس کے ساتھ ایک منفی اٹیچمنٹ ہوتی ہے اور ڈیگریڈیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، یعنی انہیں معاشرے کا کم تر فرد سمجھتے ہوئے جو مالدار لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور ایسے بہت سارے کیسز رپورٹ بھی ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا ہوگا ان وجوہات پر، ان مسائل پر کہ ہم نے ان سے کس طرح سے جان چھڑوانی ہے اور اپنے ماحول پر نظر رکھنی ہے، بچوں پر، عورتوں پر، تاکہ اس طرح کے جرائم ہماری سوسائٹی میں نہ ہوں اور ہم محفوظ رہیں، ہمارے بچے محفوظ رہیں اور خواتین جو ہے بہتر زندگی جی سکیں۔ اس گفتگو کے ساتھ ہی اشرف جاوید ملک کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کسی اور اہم موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ سے مخاطب ہوں گا۔ اللہ حافظ۔